ناظرین السلام علیکم، سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ملک بھر میں ٹریڈ یونینوں کی ہڑتال سے عام زندگی مفلوج رہی۔ مغربی بنگال، تریپورہ، کیرالہ اور کرناٹک کے بشمول تقریباً ریاستوں میں ہڑتال کی شدت سے کاروبار درہم برہم رہا۔ 10 سینٹرل ٹریڈ یونینوں نے کل دن بھر کے لیے ہڑتال کی تھی۔ لیبر قوانین میں تبدیلیوں اور پبلک سیکٹر یونینوں کو خانگیانے کے خلاف لیبر طبقہ احتجاج کر رہا تھا۔ ٹریڈ یونین قائدین نے دعویٰ کیا کہ تقریباً 15 کروڑ ورکرز نے اس ہڑتال میں حصہ لیا۔ ان کے مطالبات کے 12 نکاتی چارٹر کی حمایت کرتے ہوئے ورکرز کی یہ ہڑتال کامیاب رہی۔ بی جے پی حمایت والی بی ایم ایس اور این ایف آئی ٹی یو نے ہڑتال میں حصہ نہیں لیا۔ ہڑتال کے بعد ٹرانسپورٹ نظام درہم برہم رہا، بینکنگ خدمات ٹھپ رہے اور دیگر خدمات بھی متاثر رہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں اس بند کا زبردست اثر دیکھا گیا ہے۔ بینکوں میں معمول کا کام کاج متاثر رہا۔ 52 علاقائی دیہی بینکوں اور 23 پبلک سیکٹر بینک، 12 خانی سیکٹر کے بینکس میں کام بند رہا ہے اور زائدہ 13,000 کوآپریٹو بینکس بھی اس ہڑتال میں شامل تھے۔ صرف ایس بی آئی، آئی ٹی او بی، آئی سی آئی سی آئی، ایچ ڈی ایف سی بینک اور ایکسس بینک ہڑتال سے دور رہے۔ زائدہ 10 لاکھ بینکنگ سیکٹر کے ورکرز نے ہڑتال کیا۔ اپنی نوعیت کے اولین تبادلہ خیال میں، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار شرکت کریں گے، آر ایس ایس اور اس کی ملحقہ تنظیموں کے اعلیٰ عہدیدار شرکت کر رہے ہیں۔ حکومت اور بی جے پی متحدہ طور پر کلیدی مسائل بشمول ایک عہدہ، ایک پنشن کے حساس مسئلے پر اس کی عاجلانہ یکسوئی کی تائید میں ہیں۔ شریک ہونے والوں میں احساس پایا جاتا ہے کہ اس اجلاس میں حساس مسئلے کی جلد از جلد یکسوئی ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ سنگ پریوار کو بے حد عزیز ہے۔ اجلاس کے نقطہ نظر اس پس منظر میں اہمیت رکھتا ہے کہ پس پردہ کارروائیاں سابق فوجیوں کے مطالبات کے بارے میں جاری ہے۔ حکمرانی کے مسائل جیسے حصول اراضی قانون، گجرات میں پٹیل برادری کے لیے تحفظات کا احتجاج، زرعی ترقی، قومی سلامتی اور حالیہ مردم شماری کے اعداد و شمار بھی موضوعات گفتگو میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی توقع ہے کہ اجلاس کے آخری یعنی جمعے کے دن اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آج کے مباحث میں مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ، ارون جیٹلی، سشما سوراج، منوہر پاریکر، وینکیا نائیڈو، اننت کمار کے علاوہ قومی صدر بی جے پی امت شاہ اور چند دیگر وزراء نے شرکت کی۔ سرسنچالک آر ایس ایس موہن بھاگوت نے اجلاس کی صدارت کی، جس میں سن سے ملحق 15 تنظیموں بشمول وی ایچ پی، سوادیشی جاگرن منچ اور بی ایم ایس شریک تھے۔ بی جے پی کے جنرل سیکرٹری رام مادھو، جنہیں آر ایس ایس نے بی جے پی کو عارضی طور پر منتقل کیا ہے، ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ایک عہدہ، ایک پنشن مسئلے پر کوئی تبادلہ خیال نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ حکومت کے زیر غور ہے۔ اجلاس مستقبل میں سنگ پریوار کیسے پیش رفت کرے گا، اس سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ حکومت کی کارروائیوں کا، اس کی کسی پالیسی یا پروگراموں کا جائزہ لینے کے لیے منعقد نہیں کیا گیا ہے۔ وشوا ہندو پریشد پر نائب صدر جمہوریہ محمد حامد انصاری پر تنقید پر چند مسلم تنظیموں کے برہم قائدین نے کہا کہ اس سے صرف وی ایچ پی کی فرقہ وارانہ ذہنیت ظاہر ہوتی ہے اور دستور ہند کے احترام کا فقدان بھی نظر آتا ہے۔ قائدین نے حامد انصاری کے مثبت کارروائی کے تبصرے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیان حکومت کی پالیسیوں کے مطابق تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس قسم کے وہ لوگ ہیں، یا ملک جانتا ہے کہ دستور ہند کا کیسے احترام کیا جائے اور اقلیتوں کے جذبات و احساسات کیا ہے۔ بی ایچ پی کا ایسا رد عمل نہ صرف ان کے فرقہ پرست ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے بلکہ غیر متوقع بھی ہے۔ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی ہند محمد سلیم انجینئر نے کہا کہ ان کا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو مساوی شہری سمجھے۔ وہ دستور ہند اور نائب صدر جمہوریہ کے دستوری عہدے کا بھی احترام نہیں کرتے۔ صدر ویلفیئر پارٹی ایس کیو آر الیاس نے بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے وی ایچ پی کے رد عمل کو غیر ضروری قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ ان کی حکومت حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب کے تحفظ اور عوام کی خوشحالی کے عہد کی پابند ہے۔ وزیر اعلیٰ نے حج ہاؤس نامپلی میں عازمین حج کے تیسرے قافلے کو وداع کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کے سی آر نے کہا کہ ان کی حکومت اقلیتی طبقات کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دیتی ہے اور اس سلسلے میں کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریاست کی ترقی اور گنگا جمنی تہذیب کے تحفظ کے ذریعے تمام طبقات کی بھلائی اور ریاست میں امن و امان کا ماحول پیدا کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے، تاکہ تمام طبقات یکساں طور پر ترقی کر سکیں۔ عازمین حج کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حج ایک اہم فریضہ ہے اور اس کے لیے منتخب افراد یقیناً خوش قسمت ہیں۔ کروڑوں افراد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج کی سعادت حاصل کریں، لیکن بہت کم خوش نصیبوں کو یہ موقع ملتا ہے۔ انہوں نے عازمین حج سے درخواست کی کہ وہ ریاست کی ترقی اور گنگا جمنی تہذیب کی برقراری کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے موقع پر حکومت نے جو اقدامات کیے تھے، اس سے رمضان شاندار پیمانے پر منایا گیا اور حکومت آئندہ عیدین کو بھی بڑے پیمانے پر منعقد کرے گی۔
انہوں نے کہا کہ ریاست میں امن و امان کی برقراری اور تمام کی یکساں ترقی کے لیے خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے اور عازمین حج کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کی ترقی ان کا خواب ہے اور حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب دنیا بھر میں مشہور ہے، جس کی برقراری ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مکہ مکرمہ میں عازمین حج کے لیے روبات کی سہولت کی فراہمی کو حضور نظام کا کارنامہ قرار دیا اور کہا کہ حضور نظام کی عنایت ہے کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کے قریب روبات تعمیر کی ہے، جس سے عازمین حج کو سہولتیں حاصل ہو رہی ہے۔ کلکٹر حیدرآباد راہل بوجا نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کے ذبح پر امتناع سے متعلق اخبارات میں شائع شدہ خبر پر ضروری وضاحت کی ہے۔ انہوں نے سیاست نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دفتر سے جاری سرکاری اعلامیہ کے بارے میں وہ بالکل لاعلم ہیں۔ جیسے ہی یہ اطلاعات موصول ہوئیں انہوں نے یہ وضاحت کی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی پر کوئی امتناع عائد نہیں کیا گیا ہے اور حسب صالحہ گزشتہ یہ عمل بلا رکاوٹ جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے علم میں لائے بغیر بعض ماتحتین نے ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا جس کی جانچ کی جائے گی۔ شہر میں جانوروں کی قربانی کے تعلق سے عوام میں پائی جانے والی تشویش کے پیش نظر ڈپٹی چیف منسٹر محمد محمود علی نے آج کلکٹر ضلع حیدرآباد سے حالیہ جاری کردہ امتناعی احکامات کے ضمن میں وضاحت طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ TRS حکومت کسی کے بھی مذہبی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جانوروں کی قربانی پر امتناعی احکامات کے سلسلے میں ضلع کلکٹر حیدرآباد راہل بوجا سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ انہوں نے ان احکامات کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا اور انتظامی غلطی کا اعتراف بھی کیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے واضح طور پر کہا کہ جانوروں کی قربانی پر کسی قسم کا امتناع عائد نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے خواہش کی کہ وہ بے خوف ہو کر عید الاضحیٰ منائیں۔ انہوں نے کہا کہ TRS حکومت سیکولر ہے اور جو تمام مذاہب و طبقات کا احترام کرتی ہے۔ ضلع کلکٹر نے قربانی کے سلسلے میں امتناعی احکامات جاری کرتے ہوئے مسلمانوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزنامہ سیاست میں خبر کی اشاعت پر وہ خود حیرت زدہ تھے۔ انہوں نے فوری کلکٹر حیدرآباد سے ان احکامات کے بارے میں وضاحت طلب کی۔ جناب محمد محمود علی نے کہا کہ جانوروں کی منتقلی میں بھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا اور اس ضمن میں عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری ہراساں نہ کریں۔ پولیس کو خاص طور پر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اضلاع اور مضافاتی علاقوں میں جانوروں کی منتقلی کو جس طرح متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان پر خصوصی نظر رکھی جائے۔ تلنگانہ کابینہ نے ریاست میں مزید چند اضلاع کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کابینہ کے اجلاس کے بعد یہ بات بتائی۔ تلنگانہ کی گزشتہ سال تقسیم عمل میں آئی اور اس ریاست میں جملہ 10 اضلاع بشمول حیدرآباد ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی وعدے کو پورا کرتے ہوئے ریاستی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ مزید چند اضلاع کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ چیف سیکریٹری کی زیر قیادت ایک کمیٹی قائم کی جا رہی ہے جو اس ضمن میں سفارشات پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہر ضلع میں اوسطاً آبادی 19 لاکھ ہے لیکن تلنگانہ میں آبادی کا یہ اوسطاً 35 لاکھ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے نئے اضلاع کا قیام ضروری ہے۔ کابینہ نے ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے کہ سستی شراب کی پالیسی کو جاریہ سال نافذ نہ کیا جائے۔ کابینہ کے 4 گھنٹے طویل اجلاس میں کئی دیگر فیصلے بھی کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ تلنگانہ کی آبی پالیسی کو بہت جلد خطیت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ غریب عوام کو حسب وعدہ ڈبل بیڈ روم فلیٹ تعمیر کرنے کے لیے 390 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے کے تحت 60,000 ڈبل بیڈ روم فلیٹ تعمیر کیے جائیں گے۔ ہر ایک فلیٹ 560 مربع فیٹ پر مشتمل ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ دیہی علاقوں میں 5 لاکھ روپے اور شہری علاقوں میں 5.5 لاکھ روپے کے مصارف سے یہ فلیٹ تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ سابقہ دور حکومت میں مکانات کی تعمیر میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیوں کے واقعات پیش آئے، جس کی وجہ سے سابقہ منظورہ مکانات کے لیے رقومات کی اجرائی روک دی گئی تھی، لیکن اب حکومت نے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ اہل اور حقیقی افراد کو منظورہ رقومات جاری کریں۔ شہر کے ایک معروف اسکول میں 2 طلباء کے دوران جھگڑے کے نتیجے میں ایک طالب علم فوت ہو گیا۔ تفصیلات کے بموجب یہ المناک واقعہ کنگ کوٹھی میں واقع سینٹ جوزف پبلک اسکول میں پیش آیا، جہاں 10ویں جماعت کے ایک طالب علم نے ہم جماعت 15 سالہ محمد عامر صدیقی ساکن ماساب ٹینک کو بری طرح زدوکوب کیا، جس کے نتیجے میں یہ لڑکا فوت ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ اطلاع سارے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور طلباء اور اولیاء طلباء اور عام شہریوں کے علاوہ NSUI اور دیگر طلباء تنظیم کے کارکن بھی اسکول پر جمع ہو گئے اور احتجاج کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس عابد ڈویژن رگھویندر ریڈی نے بتایا کہ سینٹ جوزف اسکول میں کل شام محمد عامر صدیقی اور اس کے ہم جماعت لڑکے کا معمولی سی کوئی بات پر جھگڑا ہوا تھا، جس میں صدیقی کو شدید زدوکوب کیا گیا تھا۔ اس جھگڑے میں صدیقی کے گردن پر شدید مار پڑنے سے وہ اسکول ہی میں گر پڑا اور اسکول انتظامیہ نے اسے کامینینی ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے اس کی حالت انتہائی تشویشناک بتاتے ہوئے اسے شریک کر لیا۔ ڈاکٹرز نے صدیقی کے دماغ کی سرجری کی چونکہ گردن پر شدید مار پڑا تھا، جس کے نتیجے میں دماغ کی نسیں پھٹ گئی تھی۔
محمد عامر صدیقی دوران علاج دواخانے میں فوت ہو گیا۔ اس واقعے کی اطلاع پر کئی طلبہ تنظیموں نے سینٹ جوزف پبلک اسکول کے روبرو دھرنا منظم کیا اور اسکول انتظامیہ پر لاپرواہی کا الزام عائد کرتے ہوئے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پولیس نارائن گڑھ نے حملہ آور طالب علم کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 304 پارٹ 2 کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ عثمانیہ منتقل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے اسکول کے احاطے میں نصب کیے گئے سی کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھنے کے بعد کہا کہ صرف 2 طلبہ ہی کھلے گراؤنڈ میں لڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مزید تحقیقات جاری ہے۔ نارکوٹک کنٹرول بیورو نے ڈرگس اسمگلنگ میں ملوث افریقی خاتون کو دواخانہ عثمانیہ سے صبح کی اولین ساعتوں میں گرفتار کرتے ہوئے اسے سائبر آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا۔ بعد ازاں اسے 14 دن کی عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ 35 سالہ مسائی موسیٰ کو 4 دن قبل شمشاباد میں واقع راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نارکوٹک کنٹرول بیورو نے ایک خفیہ آپریشن میں اسے حراست میں لے لیا تھا اور اس کے جسم میں موجود منشیات کو باہر نکالنے کے لیے دواخانہ عثمانیہ میں شریک کیا گیا تھا۔ گزشتہ 3 دن میں عثمانیہ دواخانے کے ڈاکٹرز نے خاتون کے رحم سے 51 کوکین کے پیکٹس برآمد کیے جس کی مالیت 1 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ NCB کو افریقی خاتون کی جانب سے شہر میں ڈرگس کی منتقلی کی مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی تھی جس پر کارروائی کرتے ہوئے اسے ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا تھا۔ NCB نے کوکین کو خاتون کے جسم سے باہر نکالے جانے کے بعد آج راجندر نگر اوپر پلی کی مقامی عدالت میں اسے پیش کیا جس پر عدالت میں اسے 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا۔ NCB عہدیداروں نے ساؤتھ افریقی شہری کو چرلاپلی جیل منتقل کیا ہے اور اسے عنقریب تحقیقات کی غرض سے تحویل میں لیے جانے کا امکان ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔